بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو زبان کی دوسری کتاب کھانے پینے کے آداب۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کھانے پینے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے، طریقہ کیسے کھانا چاہیے، اور اسی طرح کچھ مخصوص الفاظ کے معنی سمجھیں گے آخر میں۔ سبق دیکھیں، سبق نمبر 22 یعنی لیسن نمبر 22، کھانے پینے کے آداب۔ لکھا ہے آگے، کھانے سے پیشتر ہاتھ دھونا اور کلی کرنا واجب ہے۔ پیشتر مطلب پہلے ہوتا ہے، ان الفاظ و معانی ہم آخر میں بتا دیں گے۔ دیکھیں، کھانے سے پیشتر ہاتھ دھونا اور کلی کرنا واجب ہے۔ واجب مطلب ضروری، نیسیسری، اور جو ضرورت ہو تو ناک بھی صاف کر لینی چاہیے۔ نمبر 2، کھانے کی چیزوں کو صاف ستھرے کپڑے یا خوان یا تھالی میں رکھ کر کھانا چاہیے۔ خوان مطلب دسترخوان۔ نمبر 3، کھانے کے لیے مناسب طور سے بیٹھو، جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ کھانے کے لیے مناسب طور سے بیٹھو یعنی مناسب طریقے سے بیٹھو۔ لیٹ کر یا تکیہ لگا کر کھانا بری بات ہے۔ کھانا اس وقت کھاؤ جب بھوک خوب لگی ہو، ورنہ بن بھوک کھانا تو بیماری کو بلانا ہے۔ کھانا اس وقت چھوڑ دو جب ذرا سی بھوک باقی ہو، جو ایسا کرتے ہیں وہ تندرست رہتے ہیں یعنی اس کی صحت اچھی رہتی ہے۔ جو زیادہ تھوڑتے ہیں وہ آئے دن بیمار پڑتے ہیں، یعنی جو زیادہ کھاتے ہیں وہ آئے دن بیمار پڑتے ہیں۔ اس لیے انسان کو کھانا بھی احتیاط سے کھانا چاہیے، جتنی بھوک ہو اس سے تھوڑا کم کھائے۔ نمبر 6، جو کچھ میسر آئے یعنی جو کچھ مل جائے اس کو خوشی سے کھانا چاہیے۔ زیادہ نفیس بولتے ہیں عمدہ چیزوں کو، بیسٹ کوالٹی کی چیز کو، تو زیادہ نفیس چٹ پٹے کھانوں کی ہوس کرنا چٹور پن ہے۔ کھانے سے مقصود بدن کو قوت پہنچانا ہے یعنی انرجی، نہ کہ زبان کے مزے اڑانا۔ نمبر 7 دیکھیں، خدا کا نام لے کر کھانا شروع کیا کرو اور خاتمے پر اس کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا کھانا کھانے کے بعد شکر کرنا چاہیے۔ چھوٹا لقمہ لو اور اچھی طرح چباؤ۔ آج انسان چباتا کم ہے، ڈائریکٹ منہ میں نگل لیتا ہے، جس کی وجہ سے معدے کو سارے دانے چبانے پڑتے ہیں، پیسنے پڑتے ہیں، تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ آپ اگر دانتوں سے چبائیں گے، چونکہ دانت اللہ نے اسی لیے دیا ہے، دانتوں سے چبائے اچھی طریقے سے پھر کھائے، تاکہ معدے کو تکلیف کم ہو، اور اس طرح آپ کی صحت بھی دیر پا رہے گی، یعنی دیر تک آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ تو کیا لکھا ہے، چھوٹا لقمہ لو اور اچھی طرح چباؤ، چبانے سے خوب ہضم ہوتا ہے۔ پہلا نوالا کھا لو تو دوسرا اٹھاؤ۔ ابھی پہلا کھایا نہیں، منہ میں چبا رہا، دوسرا اٹھا لیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے میں عیب مت نکالو، پسند نہ ہو تو کم کھا لو۔ اسی طرح نمبر 8 دیکھیں، ہمیشہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ ہاں، میوہ ہو تو مذائقہ نہیں، جس طرف سے چاہو اٹھا لو۔ کھانا بہت گرم ہو تو اس میں پھونکے نہ مارو، یعنی منہ سے پھونک مارتے ہیں نا، کھانے کے اندر گرم کھانا ہوتا ہے تو چائے گرم ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ پھونک مارتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف عمل ہے یہ۔ اتنی دیر صبر کرو کہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اسی طرح نمبر 9 دیکھے، پانی پینا ہو تو دائیں ہاتھ میں پیالہ لے کر پیو۔ کھڑے یا لیٹے لیٹے پینا نازیبا ہے یعنی برا ہے۔ پینے سے پہلے پانی دیکھ لینا مناسب ہے، شاید کوئی تنکا یا کیڑا اس میں پڑا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی پانی پیے تو اسے پہلے ایک بار دیکھ لے اچھے سے۔ آگے دیکھ، کھا چکنے کے بعد یعنی کھانے کے بعد تمیز کے ساتھ سنی ہوئی انگلیاں چاٹ لو، پھر رومال سے صاف کرو۔ کھانے کے ریزے احتیاط سے چن کر الگ رکھ دو، دانتوں میں خلال کرو، پھر انگلیوں سے دانت مانجھو اور کلی کر کے منہ کو خوب صاف کرو۔ نمبر 11، جو لوگ ادب قاعدے کے موافق کھانا نہیں کھاتے وہ بے تمیز، یعنی اس کے اندر تمیز نہیں، ایسا وہ بے تمیز سمجھے جاتے ہیں۔ پاس بیٹھنے والے ان سے نفرت کیا کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ انسان کو تمیز کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کھانا میں عیب نہ نکالے، ٹیک لگا کر نہ کھائے، اسی طرح ہاتھ دھل کر کھائے۔ آپ کو اگر پسند نہ ہو تو آپ مت کھاؤ یا تھوڑا کھا لو،
لیکن کھانے کے اندر عیب نہ نکالو، وہ اللہ کی نعمت ہے، اگر یہ بھی نعمت چھن جائے تو پھر ہم کیا کھائیں گے؟ آگے الفاظ و معانی ہے۔ پیشتر یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے قبل، پہلے۔ اسی طرح انگریزی میں اس کو بولیں گے ایئرلیئر، بیفور۔ آگے لفظ ہے واجب، اس کا معنی ہوتا ہے ضروری، لازم، اس کو انگلش میں کہتے ہیں نیسسری۔ نازیبا یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے نامناسب، برا، اور اسی طرح انگریزی میں اس کو کہیں گے امپروپر۔ آگے لفظ ہے مقصود، یہ لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے مقصد، مراد، اس کو انگلش میں کہتے ہیں پرپوز، انٹینشن۔ آگے لفظ کیا ہے؟ ہضم، یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے کھانے کا جسم میں جذب ہونا، یعنی کھانے کا پچ جانا، اور اسی طرح اس کو انگریزی میں ڈائجسشن کہیں گے۔ آگے لفظ ہے مذائقہ، اس کا معنی ہوتا ہے حرج، نقصان یا تکلیف محسوس کرنا، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں آبجیکشن۔ احتیاط یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے خبرداری، بچاؤ، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیئر۔ اسی طرح آگے لفظ ہے نفرت، اس کا معنی ہوتا ہے کراہت، ناپسندیدگی، اس کو انگریزی میں کہیں گے ڈس لائک۔ یہ الفاظ و معانی تھے، اور آپ نے مضمون میں سمجھ لیا ہوگا کہ کھانے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ادب سکھایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔